بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جب کسی کے ہاں کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو اس موقع پر تعزیت کے لیے جانا ایک بہترین عمل ہے اور ایک زندہ مثالی معاشرے کی علامت ہوا کرتی ہے کہ معاشرے میں بسنے والے افراد ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں۔ احادیث میں تعزیت جیسے بہترین عمل کی بڑی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غم کے مواقع میں مسلمانوں کی تعزیت فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جس شخص نے کسی مصیبت زدہ مسلمان بھائی کی تعزیت کی تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بزرگی اور کرامت کا لباس پہنائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی اسے اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے جتنا مصیبت زدہ کو مصیبت پہنچنے اور اس پر صبر کرنے پر ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بڑا اجر و ثواب ہے مصیبت پر صبر کرنے کا، تو جو اجر و ثواب اس کو ملتا ہے، اگر کوئی تعزیت کے لیے اس کے ہاں جاتا ہے تو وہی اجر و ثواب اس کو بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی تعزیت کے متعدد دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کے اندر غفلت کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، تعزیت کے لیے شریعت نے کوئی خاص کوئی مخصوص الفاظ مقرر نہیں فرمائے، اس لیے ایسے تمام مناسب الفاظ کہنے جائز ہیں جن سے میت کے لواحقین کو صبر اور تسلی ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہوں، اپنی زبان میں کیوں نہ ہوں۔ البتہ تعزیت کے موقع پر یہ الفاظ کہنا مسنون ہے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى، یا یہ الفاظ بھی کہنا مسنون ہے، اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک۔ لیکن اگر کسی کو یہ الفاظ یاد نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جو عام سادہ الفاظ ہیں جن میں میت کے لواحقین کو صبر تسلی ہو سکتی ہے، مناسب الفاظ سے ان کو تسلی دے دی جائے۔ تعزیت چونکہ ایک بہترین عمل تھا جس میں بڑے اجر و ثواب کی خوشخبری تھی، لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نیکی کرتے وقت ان تمام باتوں کا لحاظ نہیں رکھتے جن کی وجہ سے زندگی گزر جاتی ہے، لیکن ہمیں ٹھیک طرح سے نیکی کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ جیسے نفل نماز پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہی نفل نماز وہ اوقات مکروہہ میں پڑھے تو اس کو ثواب تو ملنا کو جا بلکہ الٹا گناہ ملے گا، کیونکہ مکروہ اوقات میں نفل پڑھنا جائز نہیں۔ شیطان مردود جو انسان کا ازلی ابدی دشمن ہے، جس کی دشمنی پکی ہے، یقینی ہے، تو اس کی اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان نیکی کے قریب بھی نہ جائے، اس کو پھسلاتا رہتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص کوئی نیکی کر لیتا ہے اور نیکی سے شیطان اس کو نہیں روک سکتا، تو پھر دوسرا طریقہ اور دوسری چال اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کی نیکی کو برباد کر دے۔ اب نیکی برباد کرنے کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ اس نیکی کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا نہ کرنے دیا جائے، بلکہ اس میں خود ساختہ بدعات، رسم و رواج، ان چیزوں کو داخل کر دیتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس میں نام نمود، ریاکاری، شہرت، ایسی چیزیں پیدا کر دی جائیں۔ اسی تناظر میں اگر آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ہاں لوگوں نے بہت ساری عبادات میں اپنی طرف سے بدعات، رسم و رواج کو داخل کر دیا ہے، گویا وہ نیکی جو اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تھی، آج شریعت کے مطابق انجام نہ دینے کی وجہ سے وہ نیکی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب بن چکی ہے۔
یہی حال تعزیت جیسی اہم ترین عبادت اور عمل کا بھی ہے کہ تعزیت جو ایک انفرادی عمل تھا آج اس کو اجتماعی عمل بنا دیا گیا، اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تعزیت پھر بدلے کی چیز بن چکی ہے۔ لوگ انہی لوگوں کے ہاں تعزیت کے لیے جاتے ہیں جو ان کے پاس تعزیت کے لیے آتے ہیں۔ تعزیت ایک بار کرنی چاہیے، یہ سنت ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں اب ماحول یہ بن چکا ہے کہ تعزیت کرنے والے میت کے گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اب بار بار تعزیت ہوتی ہے۔ تعزیت افسردگی کے ساتھ کی جاتی ہے، جبکہ آج کل تعزیت کی مجالس میں ہنسی مذاق گپ شپ ہونا یہ چیزیں عام معمول کے طور پر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تعزیت در حقیقت دوسروں کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، ان کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اب جو تعزیت ہے وہ غم کو اس کے ذریعے بڑھایا جاتا ہے۔ اب تو صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جینا تو مشکل ہی تھا، لیکن اب مرنا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے۔ تعزیت کے لیے 3 دن بیٹھنا یہ بھی لازم قرار دیا گیا، گویا 3 دن تک میت کے لواحقین وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ پھر تعزیت کے دوران بار بار ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو بھی لازم سمجھا جاتا ہے، اگر کوئی ایسے نہ کرے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کی جو تعزیت ہے، جو اہم ترین عبادت تھی، بہترین عمل تھا، وہ رسم و رواج بدعات کا مجموعہ بن چکی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں تعزیت کرنی چاہیے، تاکہ اہل میت کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دقت، کوئی تکلیف نہ ہو، اور تعزیت کرنے والا وہ پورے اجر و ثواب کا مستحق ہو۔